ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القوم الفاسقین۔ پھر اگر پتہ چلے علی انہم استحقا اثما کہ وہ کسی گناہ کے سزاوار ہوئے، وآخران یقومان مقامہما تو ان کی جگہ دو اور کھڑے ہوں ان میں سے، من الذین استحق علیہم الاولیان اس گناہ یعنی جھوٹی گواہی نے ان کا حق لے کر ان کو نقصان پہنچایا، فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما تو اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے، وما اعتدینا اور ہم حد سے آگے نہ بڑھے، انا اذا لمن الظالمین اگر ایسا ہو تو ہم ظالموں میں سے ہوں، ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا یہ قریب تر ہے اس سے کہ گواہی جیسی چاہیے ادا کریں، یا ڈریں، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم یا ڈریں کہ کچھ قسمیں رد کر دی جائیں ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ واسمعوا اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، اللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔ پچھلی آیت کریمہ میں ایک واقعہ کے پیش نظر وہ آیت کریمہ اتری تھی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت بدیل یہ دو لوگوں کے ساتھ شام گئے، وہاں ان کی حالت بگڑی، انہوں نے اپنا سامان تجارت اور جو بھی کچھ سامان تھا وہ اپنے دونوں ساتھیوں کو دیا اور کہا کہ یہ جو ہے میرے گھر تک پہنچا دو۔ اس سے پہلے انہوں نے سامانوں کی فہرست اور لسٹ بنا کر کے اپنے کپڑے کی جیب میں ڈال دیا۔ اس میں چاندی کا ایک پیالہ تھا جس کو دیکھ کر تمیم داری اور ایک اور ان کے ساتھ تھے عدی ابن زید، ان دونوں لوگوں کی نیت بگڑ جاتی، تو باقی سامان تو انہوں نے دے دیا لیکن یہ چاندی کا پیالہ نہیں دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پہنچا اور اہل خانہ نے یہ بتایا کہ بدیل نے جو فہرست اپنے کپڑے میں رکھی اس فہرست میں چاندی کا ایک پیالہ بھی تھا، لیکن چاندی کا وہ پیالہ انہوں نے ہمیں نہیں دیا، تو یہ مدعی تھے، دعویٰ انہوں نے پیش کیا تھا۔ اس کے مقابلے میں عدی ابن زید اور تمیم داری یہ دونوں لوگ مدعا علیہ تھے، ان کے خلاف دعویٰ تھا، مقدمہ ان کے خلاف تھا۔ شریعت کا ایک فیصلہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرے گا وہ دلیل دے گا اپنے دعوے کی حقانیت کے اوپر، کوئی ثبوت اور پروف پیش کرے گا، کوئی گواہ رکھے گا لا کر کے سامنے۔ اگر اس نے دعویٰ کرنے والے نے کوئی پروف نہیں دیا تو جو قاضی شرع ہوگا وہ مدعا علیہ سے کہے گا کہ تم قسم اٹھاؤ اور قسم کھا کر کے یہ بات کہو کہ یہ بات صحیح ہے یعنی تم قسم کھاؤ اس بات پر۔ وہ اگر قسم کھا لے تو فیصلہ اس کے حق میں جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ دنیاوی اعتبار سے یہی میرٹ ہے، دنیاوی اعتبار سے یہی میرٹ ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ کس نے کیا ادھر ادھر کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی جہاں تک بات آئے گی تو عیاں کر دے گا، نبی کی جہاں تک بات ہے تو نبی کو اللہ رب العزت کی عطا سے علم غیب تو ہوتا ہے، لیکن اگر نبی علم غیب کی بنیاد پر فیصلہ کرتے رہیں تو بعد میں امت کا کیا ہوگا؟ اصل میں قانون شرع دینا تھا، تو اگر نبی اپنی نگاہ نبوت کی بنیاد پر عطائے الہی سے یہ جان بھی جائیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تب بھی وہ جو میرٹ دینا ہے امت کو، قوم کو، جو اصول اور ضابطہ دینا ہے، اس ضابطے کے پیش نظر نبی انہی میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔ تو یہ ایک ضابطہ شریعت کا ہے
کہ جو دعویٰ کرے گا وہ گواہ پیش کرے، ثبوت اور پروف پیش کرے، اور جس کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے وہ اس سے قاضی یا فیصل جو ہوگا وہ اس سے قسم لے لے گا۔ اگر یہ پروف نہیں پیش کر سکا تو، اور اگر اس نے پیش کر دیا تو فیصلہ اس کے ہو جائے۔ ان کے پاس کوئی پروف نہیں تھا سوائے اس ایک چٹھی کے، ایک لسٹ کے۔ ان لوگوں سے جب قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھانے کے لیے کہا، قسم اٹھا لیا، چونکہ اس وقت یہ مسلمان تھے نہیں، تمیم داری اور عدی بن زید، تو بات فیصلہ تمیم داری اور عدی بن زید کے حق میں ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہی پیالہ مکے میں ایک صاحب کے یہاں سے نمودار ہوا، پہچان لیا گھر والوں نے کہ یہ پیالہ تو بدیل کا ہے۔ پوچھا اس سے کہاں سے ملا، انہوں نے کہا کہ میں نے تمیم داری سے خریدا ہے۔ تو بات کھل کے سامنے آئی، تو پھر بارگاہ رسالت میں انہوں نے یہ مقدمہ لے کر کے آئے۔ جب بارگاہ رسالت نے مقدمہ لے کر کے آئے تو اب بھی انہوں نے مدعی ہوئے، لیکن اس پر جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے بدیل سے اسے خریدا تھا۔ اس پر وہ کوئی گواہ پیش نہیں کر سکے، ان سے قسم لی گئی تو انہوں نے قسم اٹھا لی، تو فیصلہ پلٹ کر کے ادھر آ گیا۔ تو وہ پیالہ اٹھا کر کے ان کو دیا گیا جو صاحب خانہ تھے، بدیل کے وارث تھے، اور جس نے خریدا تھا اس کو اس پیالے کی جو قیمت تھی، جس قیمت میں خریدا تھا، اس نے وہ قیمت تمیم داری اور عدی بن زید سے دلوائی گئی۔ تو اس وقت پہلے جو فیصلہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اس فیصلے کی تائید میں پچھلی والی آیت کریمہ اتری تھی۔ دوبارہ جب معاملہ کھل کے سامنے آیا، دوبارہ یہ فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل۔ یہ آیت کریمہ نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدخواہ تو بہت تھے، منافقین تو تاک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، یہودی تاک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، منافقین تاک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بس تھوڑی سی کوئی کمی نکلے اور ہم جو ہے پھر اس کو اچھال دیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ ایک فیصلہ پہلے کسی اور کے حق میں تھا، بعد میں وہ فیصلہ ادھر چلا آیا، تو کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ، کہ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے فیصلے میں غلطی ہوئی یا دوسرے والے فیصلے میں غلطی۔ کہنے والا کہہ سکتا تھا، کہنے والے کی زبان تو کوئی نہیں روکا، لیکن دونوں فیصلوں کی تائید میں قرآن کی آیت اتر جانے کا مطلب یہ ہے کہ میرٹ جسے کہا جاتا ہے، جو امت کو تعلیم دینی ہے، اس میرٹ کی بنیاد پر جو فیصلہ میرے محبوب نے کیا وہ پہلے والا بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے۔ تو اسی کی تائید میں یہ آیت کریمہ، واقعہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دیا۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر پتہ چلے، یعنی فیصلہ تو پہلے ہو گیا ہے، پھر بعد میں پتہ چلے، کیا پتہ چلے؟ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ ان دونوں نے کچھ گناہ کیے اور اس کے سزاوار ٹھہرے، یعنی غلط قسمیں انہوں نے کھائی تھی۔ فآخران یقومان مقامہما، تو ان کی جگہ پہ دو اور لوگ کھڑے ہو جائیں۔ ان کی جگہ پہ کا مطلب یہ ہے کہ اسی مجلس قضا میں جہاں فیصلہ ہو رہا ہے، اب تو عدالت لگ جاتی ہے، اس زمانے میں مسجد نبوی وہی سپریم کورٹ تھی، وہی پارلیمنٹ تھی، وہی خانہ خدا، وہی سب کچھ تھا، اور وہیں سے جو ہے 36 لاکھ مربع میل کے اوپر مسلمانوں نے جو ہے بےتاج بادشاہت کی ہے۔ تو اسی فیصلے جو ہے قضا میں، مجلس قضا میں دو اور کھڑے ہوں۔ کون لوگ کھڑے ہوں؟ من الذین استحق علیہم الاولیان، ان میں سے کہ مستحق ہوں جن پر پہلے دونوں گناہ کے مستحق ہو چکے تھے، یہ دونوں گناہ کر چکے تھے قسمیں کھا کر کے۔ تو کون لوگ کھڑے ہوں؟ یعنی میت کے وارثین میں سے وہ لوگ جو میت سے زیادہ قریب ہیں، جیسے بھائی ہے، بیٹا ہے، جو بھی ہو، میت سے زیادہ قریب ہیں، وہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں، اور کھڑے ہو کر کے وہ دعویٰ کریں کہ ہم نے جو ہے یہ پیالہ جو ہے بدیل کا ہے۔ فیقسمان باللہ، اور پھر اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کے حلفیہ وہ بیان دیں۔ کس بات کا بیان دیں؟ لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری قسم یا ہماری گواہی ان کی گواہی اور قسم سے زیادہ اہم ہے، زیادہ حقدار ہے کہ اسے سنا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو قسمیں کھائی تھیں، اس قسم کا دروغ اور اس کا جھوٹا پن تو بالکل عیاں ہو گیا کہ پہلے انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا تھا، کیونکہ شروع میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ بدیل نے کچھ سامان بیچا، کہا نہیں بیچا،
کہ آپ لوگوں نے کچھ بدیل سے خریدا؟ کہا نہیں خریدا۔ کیا بدیل نے اپنے علاج و معالجے پہ کچھ خرچ کیا؟ کیا نہیں کیا؟ پہلے شروع میں تو انکار کیا کہ ہم نے نہیں خریدا، لیکن جب دوبارہ یہ پیالہ نکلا اور اس سے پوچھا گیا تم نے کس سے خریدا، اس نے تمہارا نام بتایا ہے، تو اب تم کہہ رہے ہو ہم نے خریدا تھا۔ تو تمہاری جھوٹی قسمیں پہلے والی تو یہیں پہ کھل کر کے سامنے آ گئی۔ تو اور ہمارے پاس قرینہ موجود ہے، وہ قرینہ یہ ہے کہ پیالہ ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پیالے کے حوالے سے جو ہے جس سے ہم نے لیا ہے وہ شخص کھل کر کے یہ بیان دے رہا ہے کہ ہم نے فلاں آدمی سے خریدا ہے، اور وہ تم ہی ہو فلاں آدمی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ علامات، یہ نشانیاں جو سامنے آ رہی ہیں وہ ہماری گواہی اور ہماری قسموں کو زیادہ مضبوطی دے رہی ہیں، اور ان کی قسموں کو جو ہے وہ کمزور کر رہی ہیں۔ وما اعتدینا، اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا ہے، یعنی ایسا نہیں کیا کہ ہم تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے ہم نے کچھ کیا ہو یا جھوٹی قسمیں اٹھائی ہوں۔ اگر ہم ایسا کریں اِنَّ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو ہم ظالم ہوں گے۔ یہ وہ بندہ کہہ سکتا ہے جو بہت ہی کیریکٹر کا مضبوط آدمی ہو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ، یہ قسم لینا جو اس کے میت کے اہل خانہ سے قسم لی جا رہی ہے، یہ قسم لینا أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، کہ اس بات سے زیادہ قریب ہے کہ جیسی گواہی چاہیے ویسی ادا کریں، کیونکہ جب ان سے قسم لی، اب جب دوبارہ ان سے قسم لی جائے گی تو بہت سوچ سمجھ کے قسم کھائیں گے، کیونکہ ایک مرتبہ تو چوری پکڑی گئی ہے، اب بھی اگر پکڑ جائیں گے تو بڑی رسوائی ہو جائے گی، اور ہماری شہادت اور ہماری گواہی اور قسم سب رد کر دی جائیں گی۔ تو اس لیے یہ اللہ رب العزت فرمائے یہ گواہی لینا اور یہ قسم لینا یہ اس بات سے زیادہ قریب ہے کہ جیسی گواہی چاہیے ویسی ادا کریں، ہاں جھوٹی نہیں یا اس میں کچھ ملا جلا کر کے نہیں، یا پھر ڈریں کہ کچھ قسمیں رد کر دی جائیں اور ان کی قبول نہ کی جائیں۔ ان قسموں کے بعد واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ سے ڈریں اور حکم خداوندی سنیں، اور اللہ تبارک و تعالی نافرمانوں کو، بے حکموں کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ تو یہ کہ کہتے ہیں نا کہ 10 دن کا چور ایک دن پکڑا جاتا ہے، ویسے اگر بدل کر کے ہم یہ کہیں کہ 10 مرتبہ کا جھٹا ایک مرتبہ پکڑا جاتا ہے۔ ہمارے بڑے لوگ کہتے تھے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے، بلکہ شاید یہ حدیث میں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بندہ 70 جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث مروی ہے، فرماتی ہیں کہ جہاں تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ جھوٹ سے میں بچ کے نکل جاؤں گا اور مجھے فائدہ مل جائے گا، تو کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی جھوٹ مت بولو کہ جھوٹ کبھی فائدہ دیتا ہی نہیں، اور جہاں تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ سچ بولنے سے میں پھنس جاؤں گا اور سچ بولنے سے جو ہے میرا نقصان ہو جائے گا، وہاں پر بھی سچ ہی بولو کہ سچ کبھی نقصان نہیں دیتا ہے۔ ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ ہمارے آنکھوں کے سامنے دنیا کے حجاب بات ہے، اور ہمیں صرف دنیا کے یہ کھنکتے ہوئے سکے اور کڑکتے ہوئے نوٹ اور یہ جو ہے دنیا کی دولت ہمیں نظر آتی ہے، اور دنیا کا نفع و نقصان ہمیں بہت ہی بھاری اور بہت اہم معلوم ہوتا ہے، لیکن اصل میں آخرت کا جو نفع و نقصان ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، میں نے جمعہ میں بتایا تھا کہ صحابہ کرام کے اندر یہ تبدیلی کیسے پیدا ہوئی کہ پہلے جو قوم لٹیری تھی وہ امانت دار بن گئی، پہلے جو قوم زنا کر کے چرچا کرتی تھی، فخر کرتی تھی، وہ ساری دنیا کی عورتوں کی عصمتوں کی محافظ بن گئی، پہلے جو قوم حرام کھاتی تھی انہوں نے شراب کو ایک لمحے میں اڈیل کر کے جو ہے سڑکوں پر بہا دیا، تو پہلے ان کے اندر اتنی خرابیاں تھیں، ظلم و زیادتی تھی، عدل کے خوگر بن گئے یہ لوگ۔ یہ کس چیز نے کیا؟ تو اس کا بنیادی مقصد میں نے بتایا تھا کہ ایمان ہے جس نے ان کے اندر یہ تبدیلی پیدا کیا۔ تو ایمان تو ہمارے اندر بھی ہے، لیکن ان کا ایمان تھا، وہ ایمان شعوری تھا، وہ ایمان حقیقی تھا۔ ہماری ایمان میں بڑی ملاوٹ آ گئی ہے، جیسے آج کل ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ویسے ہمارے اس ایمان میں بھی بڑی ملاوٹ آ گئی اور بڑی کمزوری پیدا ہو گئی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ فَإِنْ
آمنوا بمثل ما آمنتم به، کہ اگر اس طرح ایمان لائیں جیسے اے محبوب کے صحابہ تم ایمان لے کر کے آئے ہو، تب راہ پاؤ گے، تب کامیابی کی جو ہے تمہیں بشارت سنائی جائے گی۔ تو یہ ایمان تھا جس نے ان کے اندر یہ تبدیلی پیدا کیا۔ واقعہ لمبا ہے لیکن میں بہت مختصر بیان کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں گئے تو جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شرکت فرماتے تھے، وہ جنگ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہو جاتی، تو فرض عین ہو جاتی تھی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو سب کا جانا اس میں فرض، بغیر عذر شرعی کے اگر کوئی رکے گا تو مستحق کے جو ہے سزا ٹھہرے گا۔ 3 صحابہ کرام تھے جو نہیں گئے تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے جو نہیں گئے تھے، جس میں منافقین بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے جب جنگ سے تو آپ نے سب کو بلا کر کے پوچھا تم کیوں نہیں گئے، تم کیوں نہیں گئے، کیوں نہیں گئے؟ تو لوگ آتے گئے، بہانے بناتے گئے، بہانے بنا کر کے نکل۔ یہ 3 لوگ تھے جن لوگوں نے بالکل سچ بتا دیا، یا رسول اللہ کوئی وجہ نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی ایسا عذر نہیں تھا، یہ ہماری سستی تھی، شرارت نفس تھی، ہماری سستی تھی، ہم نہیں گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جھوٹا بہانہ بنا کر کے نکل گئے تھے ان کو تو چھوڑ دیا، لیکن جو یہ سچ بولے تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اب اللہ کا فیصلہ آنے دو، اور مسلمانوں کے اندر اعلان کر دیا ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، کوئی ان سے سلام کلام نہیں کرے گا۔ ایک معاشرے میں اگر کسی شخص کو پابند کر دیا جائے، کوئی اس سے نہ بولے، تو بتائیں اس کا کیا حال ہوگا۔ میں اگر اس کے تفصیل سے سناؤں تو جو ہے آنکھیں آپ کی بھر آئیں گی۔ حضرت کعب ابن مالک کا وہ واقعہ، یہاں تک کہ 40 دن کے بعد یہ اعلان ہوتا ہے بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ اس کے بعد جو ہے حضرت کعب ابن مالک کے پاس ایک خط آتا ہے، کہاں سے؟ روم سے، روم کے بادشاہ کا، یا جو ہے رومی سلطنت کے کسی جو ہے بادشاہ کا ایک لیٹر آتا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے نبی نے تم کو چھوڑ دیا ہے، تم ایسا کرو آ جاؤ ہمارے پاس، میں اپنی خوبصورت بیٹی سے تمہارا نکاح بھی کر دوں گا، اور تمہیں اپنی سلطنت میں سے آدھا حصہ بھی میں اٹھا کے دے دوں۔ آج تو 1 کروڑ 2 کروڑ کا آفر کر دیا جائے، 1 کروڑ 2 کروڑ کیا، چائے کی پیالیوں میں دین بک رہے ہیں آج کل۔ ایک دعوت پہ آدمی بغاوت کر جاتا ہے اپنے دین سے۔ تو انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ رونے لگے، اور رو کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھ سے نظریں کیا پھیری ہیں کہ دشمنوں نے مجھے طاق میں رکھ لیا ہے اور دشمن میرے اوپر نشانہ ساتھنے لگے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے جس سے تم روٹھو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں لے کر کے آیا، اور میں لے کے آ کے میں نے اس کو تن ملا کے جلا دیا، اور جو لے کر کے آیا تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ جاؤ اسے کہہ دینا کہ اگر پوری دنیا کی سلطنت وہ لا کے میرے قدموں میں ڈال دے گا نا، اور وہ صرف مجھ سے اتنا مطالبہ کرے کہ ایک لمحے کے لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین سے اپنی نظریں ایک لمحے کے لیے پھیر لوں، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آخر وہ بھی انسان تھے، ان کے اندر یہ حوصلہ کس چیز نے دیا؟ ان کے اندر یہ حوصلہ اسی ایمان نے پیدا کیا ہے، اسی ایمان نے ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جھوٹ کبھی فائدہ نہیں دیتا ہے، اور جھوٹ ہمارا پکڑا ہی جائے گا، اس لیے جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے بھی یہی فائدہ ہوا کہ اگر گواہوں کا جھوٹ علامات کی بنیاد پر ثابت ہو جائے، ایک تو جھوٹ بولنا جائز نہیں، لیکن اگر کسی گواہ نے علامت کی بنیاد پر ان کا جھوٹ پکڑ جائے تو ان کی گواہی رد کی جا سکتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ گواہوں پر جرح کرنا جیسے آج کل ہوتا ہے، آج کل کی عدالتیں تو تماشا ہے، اس میں کہاں وہ جو ہے پیمانے جرح و تعدیل یا پیمانے عدل و انصاف کہاں ملتا ہے۔ تو گواہوں پر جرح و تعدیل کی ان کی گواہی سچی ہے یا جھوٹی ہے، یہ جرح و تعدیل بالکل جائز اور درست ہے، لیکن اس کو پرکھنے کے لیے، اس کو پھنسانے کے لیے نہیں کہ آدمی اس کو پھنسا دے۔ کہتے ہیں نا کہ ارے ٹھیک ہے میں پھنسا دوں گا، وہ جتنا بڑا وکیل جتنی ہائی فیس مقدمہ جیتنے کے چانسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ بالکل غلط ہو۔ ایسے ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور ایک آخری فائدہ یہ کہ حاکم اپنے علم ذاتی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا، علم ذاتی کی بنیاد پر کہ اگر عادل نے، اگر فیصل نے یعنی جج نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور پھر دوسرے دن وہ مقدمہ اس کے یہاں آیا، تو وہ یہ
یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تم اس کے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ وہ اپنے اس ذاتی علم کی بنیاد پر، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، حضور فرمائی دیتے تھے تو جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ تو جو فیصل ہوگا وہ ذاتی علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے، فیصلہ وہی میرٹ، ثبوت اور گواہوں کی بنیاد پر کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔